کتاب کو پڑھا جائے تو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت علی کا علم کتنا تھا۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جہاں ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور من اراد العلم، جسے علم چاہیے ہو، فلجأت الباب، پس وہ علی کی طرف سے ہے۔ دروازہ علی ہے تو دروازے سے مراد حضرت علی ہیں۔ من اراد العلم فلجأت الباب، جسے علم کی طلب ہو وہ حضرت علی کی برگاہ سے ہو کر آئے۔ حضرت علی کی برگاہ کے بغیر علم حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے یہ سرچ کیا کہ مغرب و مشرق کا کتنا فاصلہ ہے، جنوب و شمال کا کتنا فاصلہ ہے۔ ہر کسی چیز کا سرچ کر رہا تھا۔ 1 سال گزر گیا اور اس کے اپنے دوستوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو نے ہم سے رابطہ بھی کم کر دیا، بے تعلقی جوڑ دی۔ اس نے کہا کہ میں یہ سرچ کر رہا ہوں زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے اور جنوب و شمال کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو ایک مسلمان اس کا دوست تھا کسی تعلق کی وجہ سے، اس نے کہا کہ تو ان باتوں کو چھوڑ، تو یہ بتا تو نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نہج البلاغہ کو نہیں جانتا، نہج البلاغہ ہے کیا چیز؟ اس نے کہا یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر مکتوبات آپ کے ملفوظات موجود ہیں، ان کا مطالعہ کر۔ تو اس نے 1000 اپنے دوستوں کو خط لکھا۔ اس نے جب خط بھیجے تو 1 سال بعد وہ خطوں کے جواب واپس آئے۔ جب ان کی نظر خطوط پر لگی تو ایک نظر نہج البلاغہ کو دیکھتا، ایک نظر خطوط کی طرف دیکھتا، تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ my last decision، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بیکاز کیونکہ یہ میں نہیں جانتا کہ جو علی ہے، یہ جو مکتوبات ہیں، یہ جو ملفوظات ہیں، یا یہ ملفوظات اور مکتوبات اس کے ہیں جس کو علی نے بنایا، یا جس وقت یہ زمین و آسمان بن رہے تھے تو علی اس کو دیکھ رہا تھا۔ علی اس کو دیکھ رہا تھا جس وقت زمین و آسمان بن رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں 300 آیتیں نازل ہوئیں، تو ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ کی زہد و عبادت، تقوی، پرہیزگاری کتنی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نماز کے اندر موجود تھے، اور ایک آدمی مسجد نبی کے اندر آیا، ایک سائل تھا، کچھ مانگ رہا تھا۔ جب اس نے کچھ مانگا تو کسی نے کچھ نہ دیا۔ حضرت علی نماز کے اندر موجود تھے، کسی نے کچھ نہ دیا۔ اس سائل نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرے حبیب کی مسجد میں آیا، تیرے محبوب کبریا کی مسجد کے اندر آیا، لیکن اس مسجد کے اندر مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، تو گواہ رہ جا کہ میں قیامت کے دن یہ سوال کروں گا کہ مجھے تیری نبی سے اقدار سے کچھ نہ ملا۔ حضرت علی نماز کے اندر موجود تھے، آپ نے ایک چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا، حالت نماز کے اندر موجود تھے۔ آپ کی انگلی کے اندر ایک انگوٹھی موجود تھی، جب وہ انگوٹھی اس سائل نے اتار لی حضرت علی کے اشارے سے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک ہم دوست ہیں، اللہ بھی اس کا دوست ہے اور ایمان والے بھی اس کے دوست ہیں، اللہ کا رسول بھی اس کا دوست ہے، کیونکہ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت کے وقت وہ رکوع کے اندر موجود ہوتے۔ حضرت علی رکوع کے اندر موجود تھے۔ جب سائل نے سوال کیا تو رکوع کے اندر اس سائل کو آپ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دے دی۔